اب سود کا جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو ننگا سود ہے، براہ راست سود، وہ تو اتنی حرام شے ہے، اتنی حرام شے ہے، صرف پیسے کو کما رہا ہو، جس کے ساتھ کوئی لیبر نہیں ہے، کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے، قرض دیتا ہے لیکن وہ یہ نہیں ماننے کو تیار کہ اگر میرا یہ شخص جو مجھ سے قرض لے رہا ہے وہ کاروبار کرے، اس میں اس کو خسارہ ہو جائے تو میں بھی کچھ خسارہ برداشت کروں۔ وہ خسارے میں اور نفع میں شیئر کرنے کو تیار نہیں، وہ تو اپنا فکسڈ جو ہے وہ منافع لے گا۔ نتیجہ یہ کہ اس کی دولت بڑھتی چلی جائے گی، اس کا اگر کاروبار بیٹھتا تو بیٹھ جائے، وہ اگر دیوالیہ ہوتا تو ہو جائے، لیکن یہ کہ کیپٹلسٹ کا تو جو ہے وہ سرمایہ آتا چلا جائے گا۔ اسلام میں اس کی دو شکلیں ہیں جو جائز کی گئی ہیں۔ ایک ہے جسے مزاربت کہتے ہیں، ایک تو مشارکت ہے کہ کچھ لوگ مل کر وہ اپنا سرمایہ بھی جمع کر لیں تاکہ ان کے پاس زیادہ سرمایہ ہو انویسٹ کرنے کے لیے، اور اپنی محنت بھی جمع کر لیں، مل جل کر کام کریں، تو یہ شراکت ہے۔ اس شراکت کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اس شراکت سے جو کچھ بھی منافع حاصل ہو تقسیم کر لیجئے، اور جو کچھ نقصان ہو اسے بھی سب مل کر بیئر کریں۔ شراکت تو بہترین شکل ہے کاروبار کی جو اسلام جس کی اجازت دیتا ہے۔ ایک مزاربت ہے، ایک شخص کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ کسی وجہ سے کام نہیں کر سکتا، بوڑھا ہو گیا ہے یا عورت ہے بوڑھی ہو گئی ہے یا کوئی مرض لاحق ہے کسی کو، تو وہ اپنا پیسہ کسی کو دیتا ہے کہ وہ کاروبار کرے، اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ اس مزاربت میں ظاہر بات ہے نفع ہوگا تو اسے بھی ملے گا، اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی بغیر محنت کے نفع مل رہا ہے، لیکن اس کو کاؤنٹر کر دیا گیا اسلام میں کہ اگر خسارہ ہوگا تو سارا مال والے کے ذمہ ہوگا، وہ ورکر جو ہے، عامل جو ہے، جس کو کہ قرض دیا گیا تھا یا پیسہ دیا گیا تھا مزاربت پر، وہ نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ نقصان پورا کا پورا اس ذل مال پر آئے گا، صاحب مال پر آئے گا جس نے کہ مال دیا تھا انویسٹ کر کے کاروبار کرنے کے لیے۔ تو یہ چیز کاؤنٹر کر رہی ہے اس کو کہ رسک اس میں زیادہ ہے، اس میں رسک جو ہے، ورنہ مشارکت میں تو سب کے سب اس رسک کو شیئر کرتے ہیں، نفع بھی آئے گا تو تقسیم کریں گے اور منافع بھی ہوگا تو سب مل کر اسے بیئر کریں گے، نقصان اگر ہوگا تب بیئر کریں گے۔ لیکن یہاں یہ کہ نقصان پورا کا پورا جو مالک ہے جس نے پیسہ دیا ہے اس کے اوپر ہوگا، مضارب کے اوپر کوئی ہرجانہ نہیں ہے۔ یا پھر ایک شکل جو جائز کی گئی ہے وہ ہے رینٹنگ، کہ آپ نے ایک مکان بنایا ہے اور اسے آپ نے کرائے پہ لے لیا۔ یہاں بھی یہ شک ہوتا ہے اور وہ جائز شک ہے کہ یہ اپنے سرمایہ پر کما رہا ہے، اس نے کوئی محنت اس میں نہیں کی، یہ مکان بنا کے دے دیا ہے، مکان کا کرایہ لے رہا ہے، جائز ہے، سوائے اس کے کہ مکے کی زمین کا کرایہ جو ہے حرام کر دیا گیا ہے، اور اسے حضور نے فرمایا من اکل کرا ارض مکہ فقط اکل الربا، جس شخص نے مکے کی زمین کا کرایہ لیا اس نے گویا کہ ربا لیا ہے، سود لیا ہے۔ سود جتنا کچھ حرام ہے اتنا یہ بھی حرام، اس لیے کہ وہاں لوگ آتے ہیں اپنا ایک مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے، اور اتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ ظاہر بات ہے وقتی طور پر کرایہ آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں۔ حاجیوں کو سب سے زیادہ جو پے کرنا پڑتا ہے وہ تو وہاں کا کرایہ ہے جو مار دیتا ہے انہیں، اس کو حرام قرار دیا حضور نے۔ البتہ کرائے پر عام عمارتیں آپ عام گھر دے سکتے ہیں، اور اس میں کیا فرق ہے کہ اگر آپ نے 10 لاکھ کا مکان بنا کر اور اس پر آپ نے 1000-2000 روپے کرایہ لے لیا تو وہ ایک شکل ہے۔ اگر آپ نے 10 لاکھ کسی کو دیے اور وہ کاروبار کرتا ہے، اس کاروبار میں دونوں چیزیں موجود ہیں، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ مکان جو اس نے لیا اس سے وہ کیا لے گا؟ 1 مہینے رہے گا صرف نا، اس میں کسی نقصان کا امکان نہیں، اس کے لیے کوئی نفع کا معاملہ نہیں ہے، ایک فکس بینیفٹ ہے جو اس نے حاصل کیا ہے۔ اور یہ جو مکان ہے یہ سرمایہ کی فلوئڈ فارم نہیں ہے، مائع فارم نہیں ہے جو گھٹ سکتی ہے بڑھ سکتی ہے، بلکہ یہ تو در حقیقت سرمایہ ہے، اس کی فکس صورت ہے، اس کا فکس کرایہ آپ نے لے لیا، یہ جائز ہے۔